سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع بن حابس اور عیینہ کو 100 اونٹ دیے اور عرب کے سرداروں کو بھی عطا فرمایا اور ان کو اس دن تقسیم میں ترجیح دی۔ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور اس میں اللہ کی رضا جوئی کا قصد نہیں کیا گیا، معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ضرور دوں گا۔ میں کریم آقا جی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے آقا جی کو اس واقعے کی خبر دی۔ یہ سن کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا آپ سرکار کو۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اگر عدل نہیں کریں گے تو پھر عدل کون کرے گا؟ ہاں جی، اب یہاں سے اندازہ کریں آقا جی علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم، سچی، سچی، عظمت والی، شان والی، عدل والی، انصاف والی ہستی ہیں۔ اسے اوپر کوئی میں نہیں سمجھتا کسی کو، آپ مجھے جو مرضی کہیں، میں اپنے نبی سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا۔ آپ سے زیادہ عادل کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ جب آقا جی نے یہ بات سنی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں انصاف ہی نہیں کرتا، میں یہ عدل نہیں کرتا، تو آقا جی نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے تو انصاف کون کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمایا، ان کو بھی اس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 4336 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت جی کائنات میں آقا جی سے اونچا کوئی ہے نہیں، مقام میں، مرتبے میں، انصاف میں، عدل میں، سچائی میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، خاندان میں، آپ ہر لحاظ سے اعلیٰ افضل سچی ہستی ہیں۔ ہاں جی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں ہو بولن دی، اتنی سچی ہستی۔ کائنات میں سارے لوگ روشنی لے کے، چراغ لے کے بھی میرے نبی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے جناب، بے عیب ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بالکل پاک، منزہ، مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے صحابہ نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا۔ ہمیں تو صحابہ نے یہی عقیدہ سکھایا ہے کہ بالکل ہر عیب سے پاک ہستی ہے یہ۔ اگر حضور نہیں نہ بچے قبلہ تو پھر جو حضور کے راستے پہ چلے گا بچے گا وہ بھی کوئی نہیں۔ جو حضور کے راستے پہ چلے گا، حضور نے امامت کرائی، جو امام ہے اس کے اوپر اعتراض ہوگا ہی ہوگا۔ حضور نے خطابت فرمائی، جو خطابت کرے گا اس پر اعتراض ہوگا ہی ہوگا۔ حضور نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا، اولیاء اللہ حضور کے راستے پہ چلے، علماء حضور کے راستے پہ چلے، خطباء حضور کے راستے پہ چلے، اور بابا جو چلتا جائے گا اس کے اوپر اعتراض ہوتا جائے گا، اور یہ اعتراض ہونا سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آج دنیا کہتی بابے تشائی کوئی نہیں تو کہتے رہے، کہندی رہے، وہ عزت اللہ نے دینی، عظمت اللہ نے دینی، شان اللہ نے دینی، تو تیرے کہنے نال کی ہو جائے؟ زادی کوٹ کرلی چھتیرہ نو جپے۔ ہاں جی، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب وہ مچ جلایا گیا نا جلانے کے لیے، تو چھپکلی آ گئی کرے، اس سے پوچھا ہوئے بدبخت یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا رہے میں ذرا اگنو تیز کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں پہ ملے جوتا مار کے مار دو اس کو، تمہیں مارنے کا بھی ثواب ملے گا، مارو انہوں۔
آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جانور بھی اگر حضور نبیوں کے ساتھ اگر وہ کریں نا جی دشمنی کریں تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی جو ہے نا جی وہ قیامت تک کے لیے ان کو سزا دیتا ہے، اور تم جانور ہو کے نہیں سمجھ سکے؟ انسان سے تو جانوروں سے آگے ہو گیا ہے نا۔ اگر وہ حضور کی عزت کو، انبیاء کی عزت کو، اولیاء کی عزت کو، صلحاء کی عزت کو سمجھ گیا تو پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہو گیا، پھر تو بڑا شاندار انسان ہو گیا۔ اور اگر وہ ان کی عزت اور عظمت کو نہیں سمجھ پایا تو پھر جناب وہ جانوروں تو بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی نیچے جائے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ حضور نے صبر کیا، انبیاء نے صبر کیا، یہی قرآن کہتا ہے محبوب صبر کر سنو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کے اندر فضائل صحابہ میں حدیث پاک موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی۔ آہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری اماں جی مشرکہ تھی، میں پہلے مسلمان ہو گیا، میں ہر وقت اماں جی کو دعوت دیتا رہتا، اماں جی اسلام لے آؤ، مہربانی آپ کی۔ اماں جی گالیاں نکالیں، فلانے نکل، ماں کی جڑی عادت ہوئی، تو اپنے ماں پیو دے مذہب تو ہٹ گیا، فلانا ہو گیا، یوں ہو گیا، بہت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے دکھ تو ہوتا تھا لیکن میں نے کبھی، ظاہر بات ہے ماں ہے میری، میں ماں کو کیا کہوں۔ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے ارادہ کیا میں نا مجبور کروں گا، اماں جی کو دعوت دی، میں نے بڑا مجبور کیا، اماں جی مسلمان ہو جو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اماں جی نے حضور کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کر رہا تھا میں مار دوں آج ماں کو۔ پھر میں دوڑا حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ، یا تو آج دعا کر دو میری ماں مسلمان ہو جائے، اگر آج وہ میری ماں مسلمان نہ ہوئی یا رسول اللہ آج میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، مجھ سے نہیں آپ کی گستاخی برداشت ہوتی، یا تو مسلمان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مارنے کی ضرورت نہیں، مارنے کی ضرورت، میں دعا کر دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نہیں دے دیتا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابھی یہ آپ نے دعا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے دوڑ پڑے اور فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچوں گا یا آپ کی دعا پہنچے گی، یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے کون پہنچتا ہے گھر۔ دوڑے حضرت ابو ہریرہ گئے، دروازہ بند تھا، کھڑکایا، اماں جی کہنے لگی ٹھہر جا پترا ٹھہر جا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی، غسل کر لوں۔ جیسے ہی اماں جی باہر آئیں تو کہنے لگی پترا بڑا تینوں ستایا ہے لیکن ہن بچیا میرا بھی دل کردا ہے میں بھی کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت جی میں قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ کو کتنا یقین تھا حضور کی زبان پر کہ حضور نے کہہ دیا آپ مسلمان ہوئی کہ ہوئی، اور دوڑ کے پہنچے جناب، میں پہلے پہنچوں گا یا گھر میں اماں جی حضور تک، حضور کی دعا پہلے پہنچے گی۔ کملی والے ہیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ ہاں جی حضور کوئی دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے جناب، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، میرے نبی کی زبان بالکل سچی زبان ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں، ہمیں اپنی ذاتوں سے زیادہ یقین ہے حضور کبھی غلط نہیں فرما سکتے۔ حضور نے کہا ہے نا میرا صدیق جنتی ہے تو صدیق جنتی ہے، حضور نے کہا ہے نا عمر جنتی ہے تو عمر جنتی ہے، حضور نے کہا ہے نا عثمان جنتی ہے تو وہ جنتی ہیں۔ مجھے میرے نبی کی زبان پر یقین ہے۔ اب کائنات میں کوئی کہتا پھرے جو مرضی بکواس کرتا ہے کرتا پھرے، ہم کسی کی زبان کو تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہم اپنے خیالات، تخیلات اور اپنے تصورات کو پکڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ جو میرے نبی نے کہا وہ برحق ہے۔ حضرت دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پتھروں کی لکیریں مٹ جائیں، ہاں جی،
ہر چیز جو ہے اپنا وجود چھوڑ جائے، لیکن حضور کی زبان نہیں بدل سکتی۔ مجھے اتنا سخت، اتنا کٹر یقین کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے پیارے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب حضور کے مارنے کی باری آئے تو اللہ کہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا ہاتھ اوپر ہو تو اللہ کہے محبوب یہ میرا ہاتھ ہے۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جو ہم نے اپنے سونے سے بات کی، ہم نے اپنے محبوب سے بات کی۔ اور اللہ کہتا ہے محبوب تو کچھ بولتے ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب تو وہی بولتا ہے جو میں اپنے محبوب سے کہتا ہوں۔ حضرت جی اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو زبان تو مصطفیٰ کی ہے، بول خدا رہا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن اس پر بول مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن بول خدا رہا ہے۔ یہ خود قرآن کہتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ، اپنا پیارے محبوب، آپ یہ جو محبوب بولتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی الہی ہے محبوب، تیری زبان پر خدا بول رہا ہے۔ حضرت جی جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہے، کیا وہ بندہ غلط بات کر سکتا ہے؟ زندگی میں نے تو حضرت جی یہی ایک بات سمجھی ہے۔ حضرت ایک وہ صحابی رسول تھے، وہ پکڑ کے لے گیا مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب پکڑ کے نا جی، ایک ہاتھ کے ساتھ ادھر اونٹ باندھ دیا، ایک ہاتھ کے ساتھ ادھر اونٹ باندھ دیا، ایک ہاتھ سے ساتھ ادھر اونٹ باندھ دی، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا۔ کیوں شہید کیا؟ کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں دیتا ہوں گواہی۔ کہا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ کذاب، میں مسلمہ، میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے کی سمجھ نہیں آئی انہیں۔ پھر کیا؟ پھر انہوں نے کہا کی میں نے سمجھ نہیں آئی گال دی۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں دیتا ہوں گواہی۔ اس نے پھر پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں اللہ دا نبی ہوں؟ کہنے لگے کی میں نے گل سمجھ نہیں آئی۔ بڑا سیاںا ڈورا ہے تو، بڑا سیاںا ڈورا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو فوراً سن بھی لیتا ہے اور جواب بھی دے دیتا ہے، جب میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تو جواب ہی نہیں دیتا، اوپر سے سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے بے غیرت تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی؟ ہمیں حضور کی عظمت کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ زندگی میں ایک ہی حضرت، جو بندہ آپ کو عظمت رسول سکھائے، حضرات انبیاء کرام اولیاء کرام کی محبت سکھائے، حضرت اس کی بات سنیں بھی، اس کو آپ سمجھے بھی، اس کو داد بھی دیں۔ اور جو بندہ ان کے برعکس بولے حضرت اسی وقت کان بند کر لینے۔ اولیاء دیکھیں ہم ڈھونگیوں کی بات نہیں کرتے، ہم فراڈیوں کی بات نہیں کرتے۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا، میں نے کہا ابا جی یہ بتائیے مولوی چور کیوں ہو گئے؟ مولوی چوریاں بڑی کر دیں، مولوی چور کیوں ہو گئے؟ مسکرا کے فرمانے لگے اللہ کے بندے مولوی چور نہیں ہو گئے، چوروں نے مولویوں کا لباس پہن لیا ہے۔ پیر فراڈیے کیوں ہو گئے؟ پیر دنیا پرست کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے نہیں، دنیا پرستوں نے فراڈیوں نے پیروں کا لباس پہن لیا۔ مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے، پیر کل بھی پیر تھا، پیر آج بھی پیر ہے، لیکن اب پہچاننا میں نے ہے کہ دنیا پرست کے میں متھے لگ رہا ہوں یا اللہ والے کے لگ رہا ہوں۔ حضرت اگر کسی جسم کے حصے پر کوئی زخم آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جسم کے حصے کو کاٹ کے پھینک دو یا وجود کو ختم کر دو کہ بھائی اندہ پیر جڑے نا جی اندے پیر دے اوپر تے زخم ہو گیا لہذا اس بندے نو زہر دا ٹیکہ دے کے مار دو۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، اس حصے کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی بدکار لوگ آ گئے ہیں، دنیا پرست آ گئے ہیں، اگر کوئی فراڈیے دھوکے باز آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں جتنے بھی حضرات اولیاء اللہ ہیں سب کا انکار کر دیا جائے، جتنے بھی اللہ والے ہیں انکار کر دیا جائے، بلکہ ان فراڈیوں کو نکال کے باہر پھینکا جائے۔
اس کا اصول یہ ہے برائی کو دور کیا جائے. مزارات تے نہیں جانا چاہیے جی، جانا حرام ہے. کیوں جانا حرام ہے جی؟ اتنے سجدہ اتنے قبراں تے سجدے کر دیں، طواف کر دیں. اس کا مطلب ہے وہاں جانا چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیں. اور بھائی وہاں پہ جو بدعت ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، وہ جو خرافات ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. مزارات پہ جانا نہیں چھوڑا جائے گا. بھائی جو وہاں پہ خرابی ہو رہی ہے اس کو ختم کرو نا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مزارات پہ گئے؟ تو آپ ایک جاہل کی جہالت کی وجہ سے، اس کا غلط عمل کی وجہ سے آپ ایک صحیح عمل چھوڑ بیٹھے. آپ کو سیانہ کون کہے گا؟ آپ کو تو ایک جاہل نے جو ہے وہ آپ کو ٹریپ کر لیا. ایک جاہل آدمی نے اگر کوئی غلط عمل کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمجھائیں وہ غلط عمل ختم کیا جائے، آپ نے اچھا عمل بھی چھوڑ دیا. مزارات پہ جانا، فاتحہ خوانی کرنا، دعائے مغفرت کرنا، حضرت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، آپ کے عمل سے ثابت. لہٰذا زندگی میں جب خرابی نظر آئے تو خرابی کو دور کیا جائے گا، بندوں کو دور نہیں کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی